إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. ہر قسم کی حمد و ثنا اللہ وحدہ لا شریک کے لیے. سبحان اللہ وبحمدہ سبحان اللہ العظیم. اور درود و سلام نازل ہوں اللہ کے آخری نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. محترم حضرات، رمضان کا آخری عشرہ، اس میں ہم داخل ہو رہے. ایام معدودات، گنتی کے دن بڑی تیزی کے ساتھ گزر رہے اور اس کا صحیح طور پر ہمیں اندازہ بھی نہیں ہو پا رہا. زندگی کے شب و روز ویسے ہی بڑی تیزی کے ساتھ کٹ رہے اور ان میں یہ قیمتی ایام جو ہمارے گناہوں کی بخشش کے لیے، ہمارے درجات کی بلندی کے لیے، جہنم سے آزادی کے لیے تھے، یہ بھی بڑی تیزی کے ساتھ ہم سے رخصت ہونا چاہتے ہیں. خوش نصیب ہیں وہ لوگ جنہوں نے وقت کو غنیمت سمجھا، اطاعت اور فرما برداری میں اپنا وقت لگایا اور اپنی آخرت کا توشہ تیار کی. اور بد نصیب ہیں وہ لوگ کہ جنہوں نے ان ایام کی قدر نہ کی اور ویسے ہی دنوں کو گزار دیا جیسے پہلے دنوں کو گزارا کرتے تھے. اللہ رب العالمین کی طرف سے رمضان کی آمد پر اعلان کرنے والا یہ کہتا ہے
یا باغی الخیر اقبل و یا باغی الشر اقصر، اے بھلائی کے متلاشی آگے بڑھ، اور اے برائی کرنے والے، اے شر کے طالب رک جا۔ اس اعلان پر توجہ کیجیے کہ اللہ کی طرف سے اس کے بندوں کے لیے کیا پیغام دیا جا رہا ہے۔ ہمارا اور آپ کا وجود گناہوں سے لت پت ہے، نیکیاں اس کا تصور بہت دور تک نہیں کیا جا سکتا الا ماشاء اللہ، لیکن رب تعالیٰ کی رحمتیں کہ اللہ نے اپنے بندوں کو خوشخبری دیتے بیان فرمایا، قل یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسهم لا تقنطوا من رحمت اللہ ان اللہ یغفر الذنوب جميعا۔ اے نبی، میرے ان بندوں کو خبر دے دیجیے جنہوں نے گناہوں کو کر کے اپنے نفسوں پر ظلم کر لیا ہے، لا تقنطوا من رحمت اللہ، کہ اللہ کی رحمت سے نا امید نہ ہو جائے، ان اللہ یغفر الذنوب جميعا، اللہ تمام گناہوں کو معاف کرنے والا ہے۔ تو یہ مہینہ ہمارے گناہوں کی بخشش اور مغفرت کا مہینہ ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے منبر کی سیڑھی پر قدم رکھتے ہوئے آمین کہا۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے صحابہ نے پوچھا کہ اللہ کے نبی، معمول کے خلاف آج آپ نے منبر کی سیڑھیوں پر آمین کہا ہے، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 باتیں بیان فرمایا۔ ان میں ایک بات آپ نے یہ بیان فرمائی، اس شخص کی ناک خاک آلود ہو جائے جس نے رمضان کا مہینہ پا لیا اور اپنے گناہوں کی بخشش اللہ سے نہ کروائی۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، سابقوا الی مغفرۃ من ربکم وجنہ، اللہ تعالیٰ کی بخشش اور اس کی مغفرت کی طرف، اس کی جنت کی طرف سبقت کرو، تیزی کرو۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے گناہ کے حوالے سے یہ بات بیان فرمائی کہ جب بھی انسان سے غلطی ہو، غلطی ہونا یہ امر واقع ہے، ہم انسان ہیں، فرشتے نہیں ہیں۔ فرشتوں کا وصف بھی بیان کیا گیا، لا یعصون اللہ ما امرهم ویفعلون ما یؤمرون، اللہ کے فرشتے گناہ نہیں کرتے، وہی کرتے ہیں جس کا حکم انہیں دیا جاتا ہے۔ انبیاء علیہ السلام معصوم ہوا کرتے تھے، لیکن باقی سارے انسان ان سے غلطی ہوتی۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بیان فرمایا، وَأَتْبِعِ السَّيِّئَةَ الْحَسَنَةَ تَمْحُوهَا، اے ابو بکر، اگر تم سے غلطی ہو جائے، غلطی کے فوراً بعد کوئی اچھا کام کر لو، اس لیے کہ اچھے کام سے برائی مٹ جاتی ہے۔ قرآن کریم میں اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا، ان الحسنات یذہبن السیئات، نیکیاں برائیوں کو لے جاتی ہیں، ختم کرتی ہیں۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے گناہ کے بعد توبہ اور استغفار کرنے کا حکم دیا، فرمایا کہ جب انسان سے غلطی ہو گئی ہے تو اس کے دل پر ایک سیاہ داغ آ جاتا ہے، اس کو احساس ہو کہ مجھ سے غلطی ہو گئی ہے، اللہ رب العالمین سے بخشش طلب کرے، تو وہ سیاہ داغ جو اس کے دل پہ آیا ہے مغفرت کے الفاظ کے ساتھ، استغفار کے الفاظ کے ساتھ ختم ہو جاتا ہے۔ اور اگر احساس ہی نہ ہو تو ایسی صورت میں سیاہ داغوں میں اضافہ ہوتا ہی چلا جائے گا، یہاں تک کہ انسان کا پورا دل ہی کالا ہو جائے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں تک بیان فرمایا، گناہ پر ندامت بھی توبہ ہے۔ کتنا آسان یہ دین ہے، اور کس طرح ہم کو اللہ رب العالمین کی مغفرت کی طرف لے جایا جا رہا ہے۔ نبی نے بیان فرمایا کہ صرف ندامت کا احساس کرو، یہ احساس بھی تمہارے گناہوں کا کفارہ ہے۔
اللہ رب العالمین کی رحمتیں، اللہ رب العالمین کی مغفرتیں ہمیشہ ہمارے ساتھ رہیں گی۔ جب بھی صبح کو غلطی کرنے والا شام میں اللہ رب العالمین کے حضور یہ کہے کہ اللہ میں نے غلطی کی ہے، تو اللہ رات اپنے ہاتھوں کو پھیلاتا ہے اور کہتا ہے کوئی ہے گنہگار جو مجھ سے اپنے گناہوں کی بخشش طلب کرے کہ میں اس کو معاف کروں۔ رات کو غلطی کرنے والا صبح اللہ کے حضور اپنے گناہوں کی بخشش اور مغفرت طلب کر لے تو اللہ رب العالمین کہتا ہے کوئی ہے ایسا کہ جس نے رات کے اندھیروں اور تاریکیوں میں غلطی کی ہو اور مجھ سے اپنے گناہوں کی بخشش طلب کرے کہ میں اس کے گناہوں کو معاف کروں۔ رمضان کا یہ مہینہ جہنم سے آزادی کا مہینہ ہے۔ اللہ رب العالمین رمضان کی ہر رات اپنے بندوں کے نصیبہ میں جہنم سے آزادی کو لکھ دیتا ہے، اور یہ انسان کے لیے سعادت مندی ہے کہ جہنم سے وہ ہٹا دیا جائے اور اس کے لیے جنت کا فیصلہ کر دیا جائے۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک انسان کا ذکر کیا جو جنت میں سب سے اخیر میں جائے، پل صراط سے گزر رہا ہوگا، کبھی دائیں طرف جھک رہا ہوگا، کبھی بائیں طرف جھک رہا ہوگا، آگ اس کو اپنی آغوش میں لینا چاہے گی، کسی طرح اپنے آپ کو بچائے گا، قدم بقدم آہستہ آہستہ پل صراط کا راستہ طے کرتے ہوئے جب جہنم کے اس پار جائے گا تو اس کی زبان سے ایک ہی لفظ نکلے گا، الحمدللہ الذی نجانی من النار۔ تمام تعریفیں اس اللہ کے لیے ہیں جس نے آگ سے مجھے نجات دی۔ جہنم سے نجات انسان کے لیے بہت بڑا احسان ہے اللہ رب العالمین کی طرف سے۔ اللہ نے ارشاد فرمایا فَمَنْ زُحْزِحَ عَنِ النَّارِ وَأُدْخِلَ الْجَنَّةَ فَقَدْ فَازَ۔ جو آدمی جہنم سے بچا لیا جائے اور جنت میں داخل کر دیا جائے، حقیقت میں وہی کامیاب ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ کی خدمت کرنے والا، یار سے ملنے والا ایک یہودی نوجوان اس کی بیماری کی اطلاع پا کے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس کے گھر گئے اور آپ نے اس کی عیادت کی۔ عیادت کرتے ہوئے نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کلمہ شہادت کا اقرار کر لیں۔ اس نے اپنے باپ کی طرف دیکھا، باپ نے اشارہ دیا اطیع ابا القاسم، ابو القاسم محمد رسول اللہ جو کہہ رہے ہیں ان کی بات مان لے۔ اس نے فوراً کہا اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ۔ میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے علاوہ کوئی عبادت کے لائق نہیں اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے بندے اس کے رسول ہیں۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا جملہ ارشاد فرمایا الحمدللہ الذی انقذہ بی من النار۔ تمام تعریفیں اس اللہ کے لیے ہیں جس نے میری وجہ سے اس کو جہنم سے آزاد کر دیا۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم انسانیت کے لیے رحمت ہے، آپ کی تعلیمات ساری انسانیت کے لیے رحمت ہے۔ آپ کی تعلیمات کو اپنا کر ہی انسان جنت میں داخل ہو سکتا ہے، ورنہ جنت کا راستہ اس کے لیے ملنے والا نہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کل امتی یدخلون الجنت الا من ابی۔ میری ساری امت جنت میں جائے گی مگر وہ جنت میں نہیں جائے گا جس نے انکار کیا۔ کہا گیا کہ اللہ کے نبی انکاری کون ہے؟ بھلا جنت میں داخل ہونے سے کوئی انکار کرے گا؟ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا من اطاعنی دخل الجنہ ومن عصانی فقد ابی۔ جس نے میری اطاعت و فرما برداری کیا وہ جنت میں جائے گا، اور جس نے میری نافرمانی کیا حقیقت میں جنت میں جانے سے وہی انکاری۔ اللہ رب العالمین رمضان کی راتوں میں ہر رات اپنے بندوں کو جہنم سے آزاد کر دیتا ہے۔ یہ ہمارے لیے
موقع ہے کہ ہم اللہ رب العالمین کے حضور یہ کہیں کہ اللہ ہماری گردنوں کو جہنم سے آزاد کر۔ اگر ہماری دعاؤں نے اثر پیدا کیا تو ہماری نجات کا سامان ہوگی۔ تو کتنا عظیم مہینہ یہ ہے جو ہمارے گناہوں کی بخشش کے لیے اور جہنم سے آزادی کے لیے، اور اللہ کی رحمتوں کا کیا کہنا ہے کہ اللہ رب العالمین نے اس کو جو ہماری راہ میں بیٹھا ہوا ہے، شیطان کو جو ہر وقت ہمیں بھٹکاتا ہے، گمراہ کرتا ہے، اس کو قید کر دیا تاکہ میرے بندے میری رحمتوں کی آغوش نہ جائے، بھلائی اور خیر کے کام کو کر لیں اور میں کسی قسم کی رکاوٹ ہی نہ ہو۔ یہ اللہ رب العالمین کی مہربانی اور اللہ تعالیٰ کی نوازش۔ یہ مہینہ بڑی تیزی کے ساتھ گزر رہا ہے، اس کا تیزی سے گزرنا یقیناً ہمارے لیے باعث افسوس ہونا چاہیے، اور جو ایام باقی ہیں ان ایام کو غنیمت جان کے ہمیں اللہ رب العالمین کی اطاعت اور فرما برداری میں آگے آنا چاہیے۔ آخری اشرا جس میں دو باتیں بطور خاص ہیں، ان دو باتوں کو اچھی طرح سمجھ لیجیے، اور پھر رمضان کے دنوں میں جو اعمال کرنے کے ہیں ان تمام کاموں کو آخری عشرہ میں سمیٹا جا سکتا ہے تاکہ خیر اور بھلائی سے ہم محروم نہ ہوں۔ آخری وہ ایام ہیں جن میں ہماری مصروفیات کچھ اور انداز کی ہوتی ہیں، لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت اور آپ کی تعلیمات پر تھوڑی سی توجہ دیجیے اور اپنی زندگی کا قیمتی وقت اللہ تعالیٰ کی اطاعت اور فرما برداری میں لگائیے، مسجدوں کو آباد کیجیے اور خیر و بھلائی کے جتنے کام بتائے گئے ہیں ان تمام کاموں پر عمل پیرا ہو جائے۔ سید عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتی ہیں، کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یجتہد فی العشر الاواخر ما لا یجتہد فی غیرہ۔ حیران ہو جائیے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں سیدہ عائشہ بیان فرماتی ہیں رضی اللہ عنہا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آخری عشرہ میں اللہ تعالی کی عبادت اتنی زیادہ کرتے کہ دیگر ایام میں وہ کیفیت نہ ہو۔ اب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی عبادت کا جو طور طریقہ ہے اس پر ایک نظر اگر ہم ڈال لیں تو ہمیں اندازہ ہوگا کہ پھر رمضان میں نبی کی عبادت کا انداز کیا ہوتا رہا ہوگا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے جو معمولات ہیں، روزانہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے نماز پڑھنے کا انداز ہے، روزانہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے قرآن پڑھنے کا انداز ہے، روزانہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا کار خیر میں حصہ لینے کا انداز ہے، اس کی تو کوئی مثال ہی نہیں۔ اس کے باوجود سیدہ عائشہ بیان فرماتی ہیں، یجتہد ما لا یجتہد فی غیرہ، اتنی محنت اور اتنی جستجو کہ اور دنوں میں وہ جستجو دکھائی نہ دیتی۔ ہمارے اندر بھی ایک شوق آتا ہے، اس شوق کا احترام کرنا چاہیے۔ رمضان کی آمد پر اللہ کی توفیق سے مساجد آباد ہوتی ہیں اور نیکی کرنے کا جذبہ ہمارے اندر آتا ہے، الحمدللہ، بہت اچھی بات ہے۔ اللہ تعالیٰ خیر کے لیے آگے بڑھنے والے قدموں کو استقامت عطا فرمائے، اور جو نیکی اور بھلائی کے کام ہم سے ہوئے اللہ رب العالمین کو شرط قبولیت عطا فرمائے اور ہماری نجات کا سامان عطا فرمائے۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں سید عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پھر ایک بات بیان فرمائی، اذا دخل العشر احیا اللیل وایقظ اہلہ وجد وشد المئزر۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں سیدہ عائشہ نے بیان فرمایا کہ جب آخری عشرہ آ جاتا تو آخری عشرہ میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم شب بیداری کرتے، رات کو جاگتے، وَأَيْقَظَ أَهْلَهُ،
اور اپنے گھر والوں کو بھی اٹھاتے، خیر اور بھلائی میں اپنے گھر والوں کو شریک کر لیتے، وہ جد اور کوشش کرتے، وہ شد المئزر اور کمرے ہمت مان لیتے کہ یہ کام مجھے کرنا ہی۔ سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے اس بات کو بیان فرمایا کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا جو معاملہ تھا وہ چھوڑ پکڑ والا نہ تھا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم عمل کرنے سے پہلے یہ دیکھتے کہ میرے سامنے عمل کی کیا صورت ہے، جس کام میں آسانی معلوم ہوگی تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام اس آسان کام کو پکڑ لیتے، پھر اس پر ہمیشگی اختیار کرتے۔ ایسا نہیں کہ آج جذبات میں آ گئے تو آج کر لیا کل کو چھوڑ دیا، نہیں، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کام کے کرنے سے پہلے ہی کام کا انتخاب کرتے کہ میرے لیے میری امت کے لیے کیا بہتر ہو سکتا ہے، جس میں امت کے لیے آسانی ہو۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس کام کو پسند کرتے اور جس کام کو پسند کرتے اس میں ہمیشگی اختیار کرتے۔ بھلا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کہ جس میں آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے نیکی اور بھلائی کے کسی کام کا انتخاب کر لیا ہو، وہ تو ساری زندگی کے لیے آپ نے ہمیشگی اختیار کر لی، لیکن رمضان کے آخری اشرا کے حوالے سے سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہ بیان یجتہد ما لا یجتہد فی غیرہ کہ اتنا انہماک اور اتنی کوشش کہ اور دنوں میں نہیں ہوتی۔ اللہ رب العالمین نے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے بیان فرمایا فَإِذَا فَرَغْتَ فَانْصَبْ وَإِلَىٰ رَبِّكَ فَارْغَب۔ اے نبی، جب آپ کو وقت فرصت مل جائے تو اللہ کی عبادت میں اپنے آپ کو تھکا دیجیے۔ نبی کو بیان کیا گیا وَمِنَ اللَّيْلِ فَتَهَجَّدْ بِهِ نَافِلَةً لَكَ عَسَىٰ أَن يَبْعَثَكَ رَبُّكَ مَقَامًا مَحْمُودًا۔ اے نبی، رات کی نماز آپ کے لیے اضافی ہے، تہجد کی نماز کا اہتمام کریں، ہو سکتا ہے کہ آپ کا رب آپ کو مقام محمود عطا فرمائے۔ اللہ ہم سے کیا کہہ رہا ہے؟ سابقوا الی مغفرۃ من ربکم وجنہ، لوگوں تمہارے سامنے جنت ہے، اس کی طرف تم سبقت کرو۔ اور نبی سے کہا جا رہا ہے کہ نبی، جنت کا جو اعلیٰ مقام ہے وہ صرف آپ کے مقدر میں ہے اگر آپ نے تہجد کی نماز کا اہتمام کر لیا۔ سیرت کی کتابوں کو دیکھیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے رات کی نماز کو کبھی نہیں چھوڑا، اور اگر کسی باعث رات کی نماز آپ سے رہ جاتی تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس کی قضا دن میں 12 رکعتوں کی صورت میں کرتے تھے۔ اور جنت کو حاصل کرنے کا یہ شوق کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا مؤذن جب اذان کے کلمات کہے تو اس کے بعد تم یہ دعا پڑھا دو اللہم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمدا الوسيلة والفضيلة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته، جس میں کہا گیا کہ اللہ تو نے ہمارے نبی سے مقام محمود کو دینے کا جو وعدہ کیا ہے، ہمارے نبی کو مقام محمود عطا فرما۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا کہ لوگوں، اگر کسی نے اس دعا کی پابندی کر لی، کل قیامت کے دن اس کے حق میں میری سفارش لازمی ہو جائے اس مقام کو پانے کے لیے جس کا وعدہ اللہ نے نبی سے کیا۔ ایک تو عملی جستجو، اور دوسرا اپنے اصحاب کو، اپنی امت کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا سکھائی کہ ہر اذان کے ساتھ نبی کے حق میں دعا کی۔ ہم سے بھی کہا گیا سابقوا الی مغفرۃ من ربکم وجنہ، اس جنت کے لیے ہمارا شوق کتنا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم میدان جنگ میں ہے، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں ایک صحابی آ کے کہتا ہے اے اللہ کے نبی، اس جنگ میں اگر کام آ گیا تو میرا انجام کیا ہوگا؟
ہاتھ میں کچھ کھجوریں ہیں جس سے بھوک مٹانی ہے. اللہ کے نبی نے بیان فرمایا کہ اگر اس جنگ میں تم کام آ گئے تو جنت تمہارا مقدر ہے. سابقوا الی مغفرۃ من ربکم، و جنہ کی عملی تصویر ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بات سن کے صحابی نے کھجوروں کو پھینک دیا. کہا کہ جنت جب سامنے ہے تو اس کی جستجو کی جائے. اللہ نے بھی بیان فرمایا کہ جو آدمی جنت کی طرف دوڑ لگانا چاہے تو یہ بہترین عمل ہے. وفی ذلک فلیتنافس المتنافسون، سبقت کرنے کی یہ جگہ ہے. انسان کے اندر ایک حرص ہے آگے بڑھنے کی، اچھی بات ہے. اگر یہ خیر میں ہے تو اچھی ہی اچھی ہے، اور اگر شر میں ہو تو اچھی نہیں. اللہ رب العالمین نے شر کا تذکرہ قرآن میں کیا ہے کہ اس دنیا کے اندر انسانوں کی آپس میں کیا کوشش ہوتی ہے کہ مال و اولاد کے اعتبار سے وہ دوسرے کے مقابلے میں زیادہ. اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا بل تؤثرون الحیات الدنیا والآخرۃ خیر وابقیٰ، تم دنیاوی زندگی کو ترجیح دے رہے ہو جبکہ آخرت کی زندگی بہتر اور باقی رہنے والی. تو یہ ہمارا حال ہے جو اللہ رب العالمین نے بیان فرمایا. اپنی سوچ کو، اپنے عمل کو اور عمل کے راستے کو صاف کرنا انتہائی ضروری ہے. جو چیزیں راہ میں رکاوٹ بن سکتی ہوں ان تمام کانٹوں کو، ان تمام چبھنے والے پتھروں کو جب تک نکال کے ہم راستہ صاف نہیں کر لیتے جنت کا راستہ ہمارے لیے آسان نہیں. اللہ رب العالمین نے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جس چیز کا مکلف کیا تھا، نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے کبھی بطور احسان کے یہ نہیں کہا کہ میں تو پڑھ رہا ہوں راتوں کو نماز، بلکہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے پیر پھٹ گئے تو آپ نے بیان فرمایا افلا اکون عبدا شکورا، افلا اکون عبدا شکورا، کیا میں اللہ کا شکر گزار بندہ نہ بنوں؟ یہ نبی کا تواضع، یہ عمل کی حفاظت ہے جو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت سے ہمیں ملتی. آخری اشرا میں اعتکاف اور لیلۃ القدر، ان دو چیزوں کی بڑی اہمیت ہے. اعتکاف کہتے ہیں اپنے آپ کو روک لینا اور روک کے رکھنا، اللہ تعالیٰ کی عبادت کے لیے، اللہ تعالیٰ کی بندگی کے لیے، اور اللہ کے گھر کے لیے ہی یہ خاص ہے. یعنی اللہ رب العالمین کی نزدیکی کو حاصل کرنے کے لیے اللہ کے گھر میں بیٹھ جانا، اس کو اعتکاف کہا جاتا ہے. نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی سنت کیا رہی کہ آپ آخری عشرہ کو اعتکاف میں گزارتے تھے. سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بیان فرمایا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ معمول نبی کی وفات تک تھا، پھر بعد میں نبی کی بیویوں نے اس کو مکمل کیا، یعنی وہ بھی اسی عادت کو لے کے چلی آئی. نبی کے زمانے میں بھی آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی بیویاں اعتکاف کرتی تھیں، نبی کی وفات کے بعد بطور خاص ذکر کیا. اعتکاف زیادہ سے زیادہ 10 دن اور کم سے کم کتنا ہو سکتا ہے؟ بعض اہل علم بیان فرماتے ہیں کہ کم سے کم کی کوئی مقدار، کوئی حد نہیں، کم سے کم. صحیح بخاری کی ایک روایت میں یہ آتا ہے اور امام بخاری نے باب باندھا ہے یہ کہہ کر ایک رات کا اعتکاف کرنا. بعد ہی سرخی لگا دی، ایک رات کا اعتکاف کرنا. عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آئے اور کہا میں نے زمانے جاہلیت میں نظر مانا ہے کہ ایک رات کا اعتکاف مسجد حرام میں کرو، تو کیا میں اپنی نظر پورا کر سکتا ہوں؟
تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا کہ ٹھیک ہے اپنی نظر تم پورا کرو. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس عمل پر مہر لگا دی کہ ہاں یہ ٹھیک ہے. تو جس بات کو نبی علیہ السلام نے ٹھیک ہے کہہ کر مہر لگا دیا تو وہ ہمارے لیے سنت ہو گئی. تو اگر کوئی آدمی ایک رات کا یا ایک دن کا اعتکاف کرنا چاہے تو کر سکتا ہے جواز ہے. آدمی کی اپنی مصروفیت اور اپنی سہولت کے اعتبار سے 10 دنوں کا کوئی اعتکاف کر سکتا ہے تو الحمدللہ بہتر ہے اس کے حق میں. اور اگر کوئی ایک دن یا ایک رات کا بھی اعتکاف کرنا چاہے تو کر سکتا ہے. اور اس سے آگے بڑھ کے علامہ ابن باز رحمہ اللہ سے سوال کیا گیا کہ اعتکاف کم سے کم کتنا بیٹھنا چاہیے. یہ ان کا قول ہے جو میں نقل کر رہا ہوں. انہوں نے کہا کہ اس ارادے کے ساتھ کہ میں مسجد میں بیٹھ کے اللہ تعالیٰ کی عبادت کروں, اللہ کا ذکر کروں, کہیں نہ کر لے کہ 1 گھنٹے تک میں یہاں سے نہیں اٹھوں گا, تو بیان فرماتے ہیں کہ 1 گھنٹے کا اعتکاف ہے, اعتکاف کا لفظ استعمال. تو معلوم یہ ہوا کہ اللہ کی اطاعت اور فرما برداری کے لیے انسان اپنے ذہن کو خالی رکھ کے مسجد میں بغیر کسی سے بات کیے ہوئے کچھ دیر رہتا ہے تو وہ اعتکاف ہی کہلاتا ہے. لیکن جو سنت ہے سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے بیان کیا وہ روایت آپ نے سنی. اور ایک رات والا جو معاملہ ہے وہ بھی ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی میں نے آپ کے سامنے بیان کر دی. اعتکاف اس لیے کیا جاتا ہے تاکہ عبادت کے جو کام ہیں دل جمعی کے ساتھ انسان کر سکے. آدمی مصروف ہوتا ہے, دنیا کے کام ہیں, نماز پڑھنے کے لیے بھی تھوڑا سا وقت چاہیے, کاروبار کی طرف ذہن ہوتا ہے یا کسی اور مصروفیت کی طرف ذہن ہوتا ہے. تو ان مصروفیات سے خالی ہو کر انسان کا اللہ تعالیٰ کی عبادت کے لیے وقت نکالنا یہ اہمیت کا حامل. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا, اللہ کہتا ہے کہ اے میرے بندے میری عبادت کے لیے فرصت نکال لے, میری عبادت کے لیے فرصت نکال لے, میں تجھے مالدار بنا دوں گا. تو یہ چیز بڑی اہمیت کی حامل ہے کہ انسان اللہ رب العالمین کے گھر کو آباد رکھنے کے لیے کسی بھی وقت دن میں یا رات میں اللہ کی عبادت کے لیے بیٹھ جائے. لیلۃ القدر. اور پھر ایک بات یہ ہے کہ جو آدمی اعتکاف میں بیٹھنا چاہے تو اعتکاف کب سے شروع ہوگا اور کب ختم ہوگا. اگر کسی آدمی نے 1 دن کا اعتکاف کرنے کا ارادہ کیا یا 10 دن کے اعتکاف کا ارادہ کیا ہے تو فجر کی نماز کے ساتھ وہ اعتکاف والی جگہ میں آئے گا, مسجد میں آئے گا اور مغرب کی نماز کے ساتھ نکل جائے گا. 1 دن کا اعتکاف ہوگا. اور اگر کوئی رات میں اعتکاف کرنا چاہے تو مغرب کی نماز میں شریک رہے گا, فجر کی نماز میں نکلے گا, پوری رات شامل ہو جائے گی. لیلۃ القدر کہ جس کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے بیان فرمایا خیر من الف شہر, 1000 مہینوں کی عبادت سے بہتر رات. اللہ رب العالمین نے بیان فرمایا یہ لیلہ مبارکہ ہے, مبارک رات ہے, فیہا یفرق کل امر حکیم. اور اس رات اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کے لیے فیصلے کرتا ہے کہ پورے سال کیا ہونا ہے اور کیا نہیں ہونا ہے. تقدیریں تو لکھی جا چکی لیکن سال میں ایک مرتبہ پھر سے نظر کی جاتی. اللہ رب العالمین کی رحمت پھر سے اپنے بندوں کے ساتھ ہوتی ہے کہ کیا کرنا چاہیے کیا نہیں کرنا چاہیے. یمحو اللہ ما یشاء ویثبت. اللہ جس چیز کو مٹانا چاہے مٹا دیتا ہے, جس چیز کو باقی رکھنا چاہے باقی رکھتا ہے. اس عظیم رات اگر کوئی آدمی پانے کی کوشش کرنا چاہے, اللہ کے نبی نے تو پہلے رمضان سے آخری رمضان تک کوشش کیا. 20 دنوں کی کوشش کے بعد وہ رات جب آپ کو نہ ملی تو آخری عشرے کا آپ نے اعتکاف کیا اور آخری عشرہ میں وہ رات مل گئی تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ذہن سے اس رات کی پہچان اٹھائی. اللہ کے نبی نے بیان فرمایا کہ آخری عشرہ میں رات تو ملی لیکن اللہ نے اپنی حکمت سے میرے ذہن سے اٹھا دی. پھر آپ نے بیان فرمایا
کہ آخری عشرہ ہی میں تلاش کرو، یہی ملے گی اولاد۔ پھر اور آسان کر دیا مسئلے کو، آخری عشرہ کی تاک راتوں میں تلاش کرو، 21 میں، 23 میں، 25 میں، 27 میں، 29 میں، آسانی در آسانی۔ اگر کسی کو رات مل جائے اور اس رات کو پانے کے ارادے سے کوئی مسجد آ جائے، قیام اللیل کر لے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا من قام لیلۃ القدر ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه۔ ایمان و حصول ثواب کے ارادے سے جس نے رمضان لیلۃ القدر کا قیام کیا، اللہ اس کے تمام گناہوں کو مٹا دے گا۔ ایک رات گناہوں کا کفارہ بن جائے گی اور 1000 مہینوں کی عبادت سے بھاری ہو جائے گی۔ 82-83 سال اگر کوئی آدمی اللہ کی عبادت میں لگا رہے، وہ ایک طرف ہے، اور ایک رات جستجو کے ساتھ اللہ کی عبادت کرنے والا ایک طرف۔ یہ کتنی اللہ رب العالمین کی مہربانی ہے اپنے بندوں کے ساتھ۔ سید کائنات سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ اللہ کے نبی اگر وہ رات مجھے مل جائے تو میں کیا کروں؟ تو اللہ کے نبی نے بیان فرمایا کہ تم یہ کہو اللہم انک عفو تحب العفو فاعف عنی۔ اللہ تو معافی کو پسند کرتا ہے، تو معاف کرنے والا ہے، اور معافی کو پسند کرتا ہے، فاعف عنی، تو مجھے معاف کر۔ تو وقتاً فوقتاً تاخراتوں میں اس دعا کو پڑھتے رہنا چاہیے۔ اگر یہ دعا موافق آ گئی، بیڑا ہی پار ہو جائے، قبولیت کے وقت کو پا گئی تو بیڑا پار ہو جائے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کئی دفعے کئی مسائل میں اس بات کو بیان فرمایا کہ بعض چیزوں کا موافق آنا ضروری ہے۔ موافق کیسے؟ دل جمعی حضور قلب کے ساتھ 10 منٹ کے لیے بھی اگر کوئی اللہ کی طرف متوجہ ہو جاتا ہے، تمام ذہنی الجھنوں سے الگ ہو کے، اور اس کے اندر جو دلچسپی اس کو پیدا ہوتی ہے، سمجھیے کہ یہی وہ کچھ ہے جو حال اللہ رب العالمین نے بطور نعمت کے ہم کو عطا کی۔ تو ایسا وقت دل جمعی کا کسی کو مل جائے تو دل کے حضور کے ساتھ انسان اللہ رب العالمین سے دعا کرے، ہو سکتا ہے کہ اللہ رب العالمین اس کو قبول فرمائے۔ آمین کہنے والے تو بہت ہوتے ہیں، آمین کہنے والے تو بہت ہوتے ہیں، لیکن کس کی آمین قبول ہوتی ہے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا من وافق تامینہ تامین الملائکۃ غفر له ما تقدم من ذنبہ۔ جس کی آمین فرشتوں کی آمین کے ساتھ مل جائے، اللہ اس کے تمام گناہوں کو معاف کرے۔ تو ایک وقت ہے نا کہ جس میں ہمارے دل سے نکلی ہوئی آمین فرشتے کی آمین کے ساتھ مل جائے اور اللہ تعالیٰ اس کو قبول کر لے۔ تو جس رات ہم اللہ کے حضور دعا کرتے ہیں، اگر دل جمعی کے ساتھ ہم نے دعا کر لی تو وہ دعا ہماری نجات کا سامان بن جائے گی۔ غرضے کے آخری عشرہ میں ان 2 باتوں کو بڑی اہمیت حاصل ہے۔ باقی تمام کام جو رمضان کے آغاز سے آخر تک ہم کرتے چلے آ رہے ہیں، رمضان کے کام سمجھ کے، جس میں اللہ تعالیٰ سے دعا کرنا ہے، اللہ رب العالمین کا ذکر کرنا ہے، اللہ سے اپنے گناہوں کی بخشش طلب کرنا ہے، روزگاروں کو افطار کروانا ہے، رات کا قیام ہے اور دن کے روزوں کا اہتمام ہے، بھلائی کی دعوت ہے، برائی سے رکنا ہے، وہ سارے کام اس آخری عشرے میں بھی کیے جائیں۔ اللہ مجھے اور آپ کو نیک توفیق عطا فرمائے، آمین۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ نحمدہ